چاندنی کی سلطنت اور کرسٹل پری۔ بہت زمانہ پہلے چاندی جیسے پہاڑوں اور سرگوشی کرتے جنگلوں کے پار ایک جادوئی سلطنت تھی جسے لوناریا کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت رات کے وقت چاندنی کی طرح چمکتی تھی کیونکہ وہاں کے گھر سفید پتھروں سے بنے تھے جو ستاروں کی روشنی میں جگمگاتے تھے۔ دریا ہیروں کی طرح چمکتے پھول ہوا کے ساتھ مدھر گیت گاتے اور جگنو ہر رات گلیوں کو روشن کرتے تھے۔ سلطنت کے درمیان ایک عظیم الشان کرسٹل محل تھا جہاں بادشاہ اورین اور ملکہ سیلینا حکومت کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی شہزادی ایلارا۔ وہ نہایت بہادر ذہین اور مہربان دل والی لڑکی تھی۔ دوسری شہزادیوں کی طرح اسے صرف زیورات محفلیں پسند نہیں تھیں بلکہ وہ جنگلوں میں گھومنا، پرندوں کی آوازیں سننا اور پرانی جادوئی کتابیں پڑھنا پسند کرتی تھی۔ ایک شام ایلارا شاہی لائبریری میں گھوم رہی تھی کہ اسے ایک پرانا سنہری نقشہ ملا۔ وہ ایک لکڑی کے صندوق میں چھپا ہوا تھا۔ نقشے پر چمکتے ہوئے الفاظ لکھے تھے، صرف پاک دل انسان ہی کرسٹل پری کو تلاش کر سکتا ہے جو مون سٹون کی محافظ ہے۔ ایلارا حیران رہ گئی۔ اس نے بچپن سے کرسٹل پری کی کہانیاں سنی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک جادوئی پتھر یعنی مون سٹون کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی پتھر کی روشنی سے لوناریا میں امن اور خوشحالی قائم رہتی تھی۔ اسی وقت شاہی جادوگر ماسٹر ایلڈن وہاں آ گیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھڑی۔ تم نے نقشہ ڈھونڈ لیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ ایلارا نے پوچھا۔ ایلڈن نے سر ہلایا۔ سلطنت خطرے میں ہے۔ مون سٹون کی طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ شمالی علاقوں سے اندھیرا پھیل رہا ہے۔ فصلیں سوکھ رہی ہیں، دریا جم رہے ہیں اور جنگل خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایلارا پریشان ہو گئی۔ کیا کرسٹل پری ہماری مدد کر سکتی ہے؟ ہاں، ایلڈن نے کہا، لیکن صرف وہی شخص اس تک پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں بہادری، سچائی اور مہربانی ہو۔ اگلی صبح ایلارا اپنی سفید گھوڑی اوسٹرا پر سوار ہوئی اور سفر پر نکل پڑی۔ سرگوشی کرتے جنگل میں درخت بہت بلند تھے۔ ہوا میں نیلی تتلیاں اڑ رہی تھیں اور عجیب جادوئی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شام کے وقت ایلارا نے ایک رونے کی آواز سنی۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹی لومڑی درخت کی شاخوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ او بیچاری، ایلارا نے کہا۔ وہ تھکی ہوئی تھی مگر پھر بھی اس نے شاخیں ہٹا کر لومڑی کو آزاد کیا۔ اچانک لومڑی سنہری روشنی میں بدل گئی اور ایک چھوٹا سا جنگلی روحانی محافظ بن گئی۔ شکریہ شہزادی، اس نے کہا۔ کم لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تمہاری مہربانی کے بدلے میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ اس نے چاندی جیسے پھولوں سے ڈھکے ایک خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا۔ ایلارا آگے بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ گونجوں کی غار تک پہنچ گئی۔ غار نیلے کرسٹل سے روشن تھی مگر اندر سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ واپس چلی جاؤ، تم ناکام ہو جاؤ گی، تم کمزور ہو۔ ایلارا ڈر گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اچانک ایک دیو قامت پتھریلا عفریت اس کے سامنے آ گیا۔ کوئی آگے نہیں جا سکتا، وہ غرا۔ ایلارا نے مضبوط آواز میں کہا، میں اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے کرسٹل پری کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ عفریت نے پوچھا، جادو سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ ایلارا نے سوچا پھر جواب دیا، اچھا دل۔ جادو طاقت دے سکتا ہے مگر مہربانی امید دیتی ہے۔ عفریت خاموش ہو گیا پھر راستے سے ہٹ گیا۔ تم گزر سکتی ہو۔ غار کے بعد ایلارا ایک حیرت انگیز وادی میں پہنچی۔ وہاں آبشاریں اوپر آسمان کی طرف بہتی تھیں، ہوا میں پھول تیر رہے تھے اور چمکتے پرندے اڑ رہے تھے۔ وادی کے درمیان ایک شیشے جیسا محل تھا۔ اچانک سینکڑوں روشن پریاں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ روشن ایک پری تھی جس کے ہاتھوں میں چمکتا ہوا کرسٹل تھا۔ میں سیرافینا ہوں کرسٹل پری، اس نے کہا۔ ایلارا نے احترام سے سر جھکایا۔ میری سلطنت اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، براہ کرم ہماری مدد کریں۔ سیرافینا نے آہ بھری۔ مون سٹون کی طاقت کمزور ہو رہی ہے کیونکہ شیڈو کنگ کے دل میں نفرت جاگ چکی ہے۔ شیڈو کنگ، وہ کبھی ایک اچھا بادشاہ تھا مگر لالچ اور غصے نے اسے اندھیرے میں بدل دیا۔ کیا اسے شکست دی جا سکتی ہے؟ ہاں مگر تلوار سے نہیں۔ اس نے ایلارا کو ایک چمکتا ہوا لاکٹ دیا۔ یہ مون سٹون کی آخری خالص روشنی ہے۔
صرف محبت اور رحم اس لعنت کو توڑ سکتے ہیں۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ خوفناک سایہ نما مخلوق محل کی طرف بڑھنے لگی۔ شیڈو کنگ آ گیا، پریاں چیخ اٹھیں۔ ایلارا بہادری سے آگے بڑھی۔ اس نے لاکٹ کو بلند کیا۔ اس کی چاندی جیسی روشنی اندھیروں کو ختم کرنے لگی۔ پھر شیڈو کنگ ظاہر ہوا۔ وہ سیاہ دھوئیں میں لپٹا ہوا تھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتی، وہ گر جا۔ ایلارا نے نرمی سے کہا، تمہارے دل میں اب بھی روشنی باقی ہے۔ کسی نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا ہے۔ شیڈو کنگ خاموش ہو گیا۔ صدیوں سے کسی نے مجھ سے نرمی سے بات نہیں کی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایلارا نے لاکٹ اٹھایا۔ نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت سے ختم کیا جاتا ہے۔ اچانک سیاہ دھواں ٹوٹنے لگا۔ شیڈو کنگ کی تاریکی ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ ایک عام بوڑھا بادشاہ بن گیا۔ اسی لمحے آسمان صاف ہو گیا۔ چاندنی پھیل گئی۔ پھول دوبارہ کھل اٹھے اور دریا چمکنے لگے۔ مون سٹون پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ سیرافینا مسکرائی۔ تم نے سلطنت کو طاقت سے نہیں بلکہ رحم اور محبت سے بچایا ہے۔ جب ایلارا واپس لوناریا پہنچی تو 7 دن تک جشن منایا گیا۔ ہر طرف موسیقی، روشنی اور خوشیاں تھیں۔ مگر ایلارا کا سب سے بڑا خزانہ جادو نہیں تھا، بلکہ یہ سبق تھا کہ دنیا کا سب سے اندھیرا دل بھی محبت، امید اور مہربانی سے بدل سکتا ہے۔ اور آج بھی جب لوناریا پر چاندنی چمکتی ہے، لوگ بہادر شہزادی اور کرسٹل پری کی کہانی محبت سے سناتے ہیں۔